بات چیت کے ذریعے، ڈائلاگ کے ذریعے تمام ایشوز، چاہے وہ کشمیر، دہشت گردی، پانی، تمام ایشوز کا حل نکالا جا سکتا ہے، اور جنگ کسی مسئلہ کا حل نہیں ہے۔ میں اپنا تمام ڈیلیگیشن کا شکر گزار ہوں، جس محنت کے ساتھ انہوں نے پاکستان کی نمائندگی کیا ہے یونائٹڈ نیشنز میں، ڈی سی میں، اور اب یہاں یونائٹڈ کنگڈم میں۔ انشاءاللہ آج ہم برسلز جائیں گے اور یہ پیغام یورپین یونین کو پہنچائیں گے۔ ساتھ ساتھ میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گا کہ سیز فائر کا تو مرحلہ گزر گیا اور ہم نے سیز فائر قائم کیا۔ بھارت کا جو طریقہ کا جنگ کے دوران، جنگ کے بعد اور آج تک آپ کے سامنے ہے، بھارت کا بیانیہ، بھارت کا موقف جھوٹ پہ مبنی ہے۔ ان کا جنگ جھوٹ پہ مبنی تھا، اور ان کا پوسٹ جنگ کا جو بیانیہ ہے وہ بھی جھوٹ پہ مبنی ہے۔ پاکستان کا موقف سچ پہ مبنی ہے۔ پاکستان کا موقف امن کا پیغام ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کا عوام ہے، جو بھارت کا عوام ہے، ہم امن میں ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ اس جنگ کے دوران پاکستان کا فوج نے دکھا دیا، پاکستان کی ایئر فورس نے دکھا دیا، پاکستان نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم اپنا آپ کا دفاع کر سکتے ہیں۔ بھارت جتنا بھی بڑا ہو، ہم ان کا مقابلہ کیا ان کو جنگ کے میدان میں شکست دلوا سکتے ہیں، سفارتی محاذ پہ شکست دلوا سکتے ہیں، اور مگر ان تمام چیزوں کے باوجود پاکستان آج بھی امن کا بات کر رہا ہے، اور بھارت آج بھی جنگ کا بات کر رہا ہے۔ میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں۔ اب ہم چاہیں گے کہ اگر آپ کے کوئی سوال ہو تو آپ یا مجھ سے پوچھیں یا میرے ڈیلیگیشن کے ممبران سے، اگر آپ کے کوئی سوال ہو ان کا نام لے کے ان سے سوال کریں، and we look forward to answering your questions. ہلو بلاول صاحب، آپ یہ بتائیے کہ جو پاکستان انڈیا کانفلکٹ ہے، اس کے بعد پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی پروموشن ہوئی فیلڈ مارشل کے رینک پہ، آپ کیسے دیکھتے ہیں جو ان کو فیلڈ مارشل بنایا گیا؟ اور اوبویسلی پاکستان آرمی کا جو رول رہا اس کے بارے میں تو ابھی آپ نے بات کرتی ہے، بٹ عاصم منیر از پروموشن ایز دی فیلڈ مارشل۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اور خاص طور پہ ان صورت میں جہاں پاکستان نے ایک جنگ جیتا ہے، تو اس جنگ کا جو باقاعدہ قیادت کر رہا تھا، یہ اس کا ریکگنیشن ہے کہ ہم نے یہ عہدہ چیف آف آرمی اسٹاف عاصم منیر صاحب کو جو ملا ہے فیلڈ مارشل، ہم سب اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ پاکستان افواج نے عاصم منیر صاحب کی قیادت میں یہ جنگ جیتا ہے، اور یہ پورا ملک اس بات کا ریکگنیشن کرتے ہوئے اس اعزاز کو فراہم کیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہندوستان نے انڈس واٹر ٹریٹی کو سسپینڈ کیا ہے، اس کو ٹرمینیٹ نہیں کیا۔ اگر ٹرمینیٹ کرتا ہے ہندوستان تو پاکستان کا کیا اس پہ رد عمل ہوگا، اور کیا اس پہ ری نیگوسیشنز بھی ہو سکتی ہیں اس کی تفصیلات تبدیل کرنے کے لیے؟ کوئی اس طرح کا آپشن بھی زیر غور ہے؟ تھینک یو۔ ایک تو بھارت قانونی طور پہ نہ سسپینڈ کر سکتا ہے نہ ختم کر سکتا ہے۔ انڈس واٹر ٹریٹی موجود ہے، لاگو ہے، پاکستان اور بھارت انڈس واٹر ٹریٹی پہ پابند ہے۔ اگر بھارت کا جو بیان ہے یہ انڈس واٹر ٹریٹی کا وائلیشن ضرور ہے، اور یہ دھمکی بھی دینا کہ پاکستان کا پانی بند کرنے کا دھمکی دینا، صرف دھمکی دینا، یونائٹڈ نیشنز چارٹر کا وائلیشن ہے۔ اگر بھارت عملی طور پہ اس دھمکی پہ عمل درآمد کرتا ہے تو پاکستان نے پہلے سے کہہ دیا ہے کہ یہ اعلان جنگ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ میں سمجھتا ہوں کہ بھارت میں یہ احساس ہوگا
کہ ان کو یہ فیصلہ یہ اعلان واپس لینا پڑے گا, خاص طور پہ اگر ہم ایک ڈائلاگ کی طرف آگے بڑھتے ہیں, بات چیت کرنے کا اگر ہم نے ماحول پیدا کرنا ہے جہاں بات چیت کرے دہشت گردی, کشمیر یا جو بھی ایشو پہ, تو بہت ضروری ہے کہ اس بات چیت کا اگر اس بات چیت نے کوئی وزن رکھنا ہے, ہم نے نیا وعدے آپس میں طے کرنا ہے, نیا ٹریٹیز سائن کرنے, تو جو پرانے ٹریٹیز ہے اس پہ عمل درآمد کرنا, ان کو ماننا بہت ضروری ہے. جی السلام علیکم بلال صاحب. اظہر جاوید فرام پی ٹی وی اینڈ آزاد نیوز. بلال صاحب, بھارت دہشت گردی کی بات تو کرتا ہے لیکن خود وہ انٹرنیشنل بارڈرز کے باہر جو ہے وہ دہشت گردی میں ملوث ہے. کینیڈا میں بھارت نے سکھ لیڈرز کو مرڈر کیا ہے, جس کی کینیڈین گورنمنٹ نے خود آن ریکارڈ کہا ہے. 5 آئیز ہیں جو انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی ہے. امریکہ میں ایک بھارتی شہری کے خلاف گرپنتونت سنگھ پنو جو خالستانی لیڈر ہیں, سکھ فار جسٹس کے رہنما, ان کا ایک جو حملہ ہوا اس کا کیس چل رہا ہے. تو بھارت کی ساری صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو ان کی یہ جو کراس بارڈر دہشت گردی, اور پاکستان میں اب انہوں نے کراس بارڈر دہشت گردی کی ہے, اس پہ ان کا کیا, آپ کا کیا, اور دوسرا سپلیمنٹری ایک سوال سکھ, اس سکھوں سے ریلیٹڈ ہے. سکھ جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے جب یہ ایک سارا کنفلکٹ آیا, جو کینیڈا میں, امریکہ میں, یہاں پہ سکھ ہیں وہ پاکستان کی سپورٹ کر رہے ہیں, وہ خالستان کا مطالبہ کر رہے ہیں. یہ دو چیزوں پہ جہاں تک آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے. بھارت کہتا کچھ ایک چیز ہے, کرتا کچھ اور ہے. میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پہ جو ان کے ٹارگیٹڈ کیمپین رہا ہے سکھ ایکٹیوسٹ کے خلاف دنیا بھر میں, یہ ایک کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے جس کی وجہ سے اس بار جب وہ اس قسم کے الزامات پاکستان پہ لگا رہے تھے تو دنیا اس انداز سے ان کے ساتھ کھڑا نہیں. اس لیے پوری دنیا کو معلوم ہے کہ بھارت نے سکھ ایکٹیوسٹ کو ٹارگٹ کیا ہے, قتل کیا ہے, اور وہ بھی یا کرمنل گینگز کو پیسہ دے کے یا دہشت گردوں کی تنظیموں کو کیسے پیسے دے کے انہوں نے یہ قدم اٹھائے ہے. پاکستان کے کانٹیکس میں, پاکستان میں بھی بھارت نے سکھ ایکٹیوسٹ کو قتل کیا ہے, اور انہوں نے وہی پرانے دہشت گردی کی تنظیمیں یا پرانے لوگ جو ایک زمانے میں افغانستان کے کانٹیکس میں لڑ رہے تھے اور اب فارغ بیٹھے ہیں, ان کو فنڈ کر کے انہوں نے یہ اسیسینیشنز پاکستان کی سرزمین پہ کیے ہیں. کینیڈا میں کینیڈا کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ بھارت نے وہاں کے کرمنل آرگنائزیشنز کو پیسہ دے کے ایکسٹورشن سے لے کے قتل کرنے تک اس قسم کے ایکٹیویٹیز میں ملوث ہے سکھ ایکٹیوسٹ کے خلاف. سملرلی امریکہ میں جس کیس کا آپ نے ذکر کیا کہ وہاں بھی ایک سکھ ایکٹیوسٹ کو ٹارگٹ کیا ہے. اسی طریقے سے دوسرے ممالک آسٹریلیا ایٹسٹرا جہاں بھارت کا دہشت گردی, بھارت کا اسیسینیشن کیمپین سامنے آیا ہے. ہم بھارت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ دہشت گردی یا ٹیررزم از اے ٹول آف دیئر فارن پالیسی, ان کو یہ رویہ ختم کرنا پڑے گا, یہ عادت روکنا پڑے گا. کوئی بھی سپر پاور یا کوئی بھی سویلائز ممالک اس قسم کی ایکٹیویٹی میں انگیج نہیں ہوتے, چاہے وہ خالستان کیا یا سکھ ایکٹیوسٹ کو قتل کرنے کی یہ سازش ہو, یا بلوچ لبریشن آرمی اور مجید بریگیڈ کو فنڈ کرنے کے طریقہ کار ہو. یہ اگر امن قائم کرنا ہے, دنیا بھر میں اسٹیبلٹی قائم کرنا ہے, تو بھارت کو ایک رسپانسبل اسٹیٹ بن کے اس قسم کے کام روکنا پڑے گا. Tanya News. On one side, Pakistan is doing good diplomacy with these beautiful diplomats. Last night, Jay Shankar issued a statement. I don't know if you've seen it yet. He said, India is ready to strike deep into Pakistan again. That's the statement from the foreign minister of India. What's Pakistan's stance on this? And will Pakistan fight back again if they launch another strike? Thank you for your question. I think Mr. Jai Shankar speaks like a warmonger and not
a diplomat. If he believes that threatening nuclear war is diplomacy, then India's problem isn't Pakistan. It's extremism inside its own cabinet. Pakistan categorically rejects these recycled allegations. It is ironic that a country with a sitting prime minister whose reputation speaks for itself would, and particularly given the question that I was just asked by the gentleman just before you about the Indian government's role in assassinations and targeting Sikh activists across the world, dares to lecture Pakistan, who is a victim on terrorism, on terrorism. Threatening missile strikes and boasting about escalation is not a display of strength. It's a dangerous sign of regional instability. The world must ask, who is the aggressor? Pakistan responded with restraint. India continues to brag about war. Even India's military has walked back its initial lies. Pakistan's Air Force defended its airspace effectively. If Jai Shankar is so enamored by Google Images, I suggest he Google what's his name? Abin Andan Chaiwal. Pakistan has asked for evidence. We have nothing to hide. If India has proof linking the April attacks to Pakistan, Pakistan soil, Pakistani group, let them share this with the international community. To this day, India has been unable to share the names and identifications of the so-called terrorists involved in the terrorist attack in occupied Kashmir with their own people, with their allies, or indeed with Pakistan. The truth is, India knows that Pakistan had nothing to do with this attack. This is why they refused the Prime Minister's call for an international inquiry. And this is why, to this day, they're hiding the truth from their citizens. The reality is this was indigenous terrorism within Indian-occupied Kashmir. This was a security intelligence failure of the Indian government. And the Indian government launched a war based on a lie to cover up their ineptitude. We continue to pursue peace from Kartarpur to the ceasefire. India continues to pursue propaganda, polarization, and war. We want peace, stability, and regional integration. What we see from New Delhi's election time jingoism dressed up as foreign policy. Pakistan won't be baited into war theatrics. We will defend ourselves if attacked, but we do not crave conflict. इरफानुल हक 365 न्यूज़ सर मेरा सवाल जैसे आपने अप्रिशिएट किया पाकिस्तानी मीडिया को 365 न्यूज़ के यहाँ भी जी सर नुमाइंदा है। सर एज ब्यूरो चीफ में काम कर रहे हैं तो जैसे आपने मीडिया का जिक्र किया कि कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तानी मीडिया ने बड़ा अहम किरदार अदा किया सर आई अप्रिशिएट योर रोल एज वेल जैसे आपने इंटरनेशनल मीडिया पे पाकिस्तान का जो पॉलिसी थी उसको हाईलाइट किया सर क्वेश्चन ये है कि जिस तरह कश्मीर के मसले को इस सारे कॉन्फ्लिक्ट के बाद एक रिफ्रेश हुआ है वो मसला हाईलाइट हुआ है डोनाल्ड ट्रंप ने उसके ऊपर ट्वीट भी किया तो अगर वो सालसी करते हैं और दोनों ममालिक को टेबल पे बिठाते हैं तो क्या बेस्ट ऑप्शन होगा पाकिस्तान के पास उसको रिजॉल्व करने के लिए मैं समझता हूं कि अमेरिका ने वाज़े प्रेसिडेंट ट्रंप ने वाज़े तौर पे कहा है बार बार कहा है कि अमन होना चाहिए डायलॉग होना चाहिए बातचीत होना चाहिए मीडिएशन होना चाहिए कश्मीर का मसला से लेके तमाम मसले के हल होना चाहिए और ये बड़े नेक ख्वाहिशात है बल्कि पाकिस्तान ये समझते हैं ख्वाहिशात क्या ये तो हमसे वादे किए गए और प्रेसिडेंट ट्रंप इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड एंड इंशाल्लाह ताला वो जरूर ये कोशिश करेगा कि हम सब के दरमियान ये बातचीत हो और हम अमन की तरफ बढ़े हम साथ ये भी नजर आ रहा है कि भारत का जो पैगाम है जो ऐलानात है जो बयानात है वो तो प्रेसिडेंट ट्रंप के इंडिया वांट्स टू सैबोटेज प्रेसिडेंट ट्रंप्स पीस एफर्ट्स लेकिन इंशाल्लाह ताला इनके ये तमाम कोशिशें नाकाम होंगे और अमेरिका को अगर भारत को कान से पकड़ पे में इस पे ले आना पड़ेगा तो वो लेकर आएंगे इसलिए ये दुनिया के इंटरेस्ट में है
کہ دنیا کے انٹرسٹ میں ہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان امن قائم کیا جائے, ریجنل سٹیبلٹی ہو, تاکہ انٹرنیشنل سٹیبلٹی ہو اور ہم ترقی کی طرف آگے بڑھیں. آج کل جے کے نیوز کے ساتھ کام کر رہے ہیں. سر آپ کی پارٹی کا ایک کشمیر کے بارے میں بڑا واضح موقف ہے, ساری دنیا اسے جانتی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کنفلکٹ سے مسئلہ کشمیر پہ کچھ پیش رفت ہو سکتی ہے؟ کیا کشمیری کوئی امید رکھیں آپ سے کہ اس سارے معاملے سے کشمیر کی آزادی کی طرف بھی کوئی حل کی طرف بھی کچھ بڑھے گا؟ جیسا کہ پچھلے دور میں یہ مسئلہ کشمیر بالکل سرد خانے میں چلا گیا تھا اور ایک سمجھا جا رہا تھا کہ اب یہ ڈیڈ ایشو ہو گیا ہے. تو کیا آپ کچھ کشمیری امید رکھیں کہ اس مسئلے پہ کچھ پیش رفت ہوگی؟ تھینک یو. جہاں تک کشمیر کا سوال ہے, نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی مگر پاکستان کا ہر سیاسی جماعت کشمیر کے حوالے سے ایک واضح پیغام رکھتے ہیں. اس جنگ کے سلسلے میں جو کشمیر کے کانٹیکس میں سفارتی سطح پہ کافی پیش رفت ہوا ہے اس انداز سے کہ بھارت نے 2019 کے بعد یہ سمجھا کہ انہوں نے کشمیر کو ایک اندرونی مسئلہ میں تبدیل کر دیا. جب پریزیڈنٹ ٹرمپ اس جنگ کے بعد کہتا ہے کہ کشمیر پہ ہمیں میڈیشن کرنا ضروری ہے, تو کشمیر کا ایشو اندرونی سے لے کے بین الاقوامی ایشو بن جاتا ہے, اور بھارت خود مجبور ہو گئے ہیں یہ اندرونی مسئلہ کا ڈیفینیشن سے پیچھے ہٹنا. وہ بین الاقوامی سطح کا شاید اس لیول پہ نہیں پہنچ رہے, مگر وہ خود قبول کر رہے ہیں کہ اب کشمیر ایک بائی لیٹرل ایشو ہے. تو اس انداز میں تو کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے ایک واضح ڈیولپمنٹس ابھی سامنے آئے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی مزید ڈیولپمنٹس سامنے آئیں گے. کل جو ہمارا ڈیلیگیشن ہے وہ برٹش ہاؤس آف کامنز میں ان کا اور پارٹیز گروپ آن کشمیر سے ہمارا ملاقات ہوا. تمام سیاسی جماعتوں کی نمائندگی تھی, کچھ انڈیپینڈنٹ ایم پیز کا بھی نمائندگی تھی, اور وہ سب نہ صرف اس جنگ کے دوران مگر پہلے سے کشمیر کے حوالے سے آواز اٹھا رہے تھے, اور اب وہ زیادہ اینیمیٹڈ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس جنگ کے بعد کشمیر پہ بات کرنا اور کشمیر کا مسئلہ کے حل کی طرف آگے بڑھنا میں انشاءاللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا ہوں گے. میں اس تمام گروپ کا شکر گزار ہوں جنہوں نے کل ہمیں ہاؤس آف کامنز میں ہوسٹ کیا. رفیق مغل فرام ہوم نیوز. سب سے پہلے تو میں آپ کے پورے ڈیلیگیشن کو اس بات پہ مبارکباد دیتا ہوں کہ لاسٹ نائٹ امریکہ کا جو دفتر خارجہ ہے انہوں نے اپنی جو سٹیٹمنٹ دیا ترجمان نے, انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی ملاقات ہوئی تھی لاسٹ ویک جو انڈر سیکرٹری کے ساتھ, تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ مسئلہ کشمیر حل کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ کل کا یہ انہوں نے وہ کیا ہے. دوسرے نمبر پر جو آپ ابھی مینشن کر چکے ہیں, پہلے بھی آپ نے کی, ابھی بھی آپ بات کر رہے ہیں کہ جو انڈیا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے, آپریشن سندور جو تھا وہ جھوٹ پر مبنی تھا. تو ایک طرف امریکن پریزیڈنٹ جو ہے وہ آپ کے ڈیلیگیشن کو انڈوز کرتے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مسئلہ کشمیر حل کرنے کے لیے ریڈی ہیں, دوسری طرف جھوٹ ہے. وٹ وڈ یو لائک ٹو سے, کیا بنے گا اس کا؟ وہ تو عورت کارڈ استعمال ہو رہا ہے ادھر سندور. جہاں تک امریکہ کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا کل کا بیان ہے, اس کو آف کورس ہم ویلکم کرتے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس سے پہلے بھی اور بار بار ہم جتنا پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کشمیر کے کانٹیکس میں اور بھارت اور پاکستان کے کانٹیکس میں شکر گزار کر سکتے ہیں وہ کم ہے. وہ آج تک اپنے بیانات کے ذریعے ظاہر کر رہا ہے کہ وہ امن قائم کرنا چاہتے ہیں. یہ سب کچھ مانتے ہوئے میں ضرور اس بات کو, اس پورشن کو آپ کے سامنے, دنیا کے سامنے انڈرلائن کرنا چاہوں گا کہ the Indian government wants to sabotage President Trump's noble initiative for peace. اور وہ پورا کوشش کریں گے اپنے لابی سے اور اپنے دوستوں کے لابی سے جو امریکہ میں موجود ہے, یہ دنیا بھر میں موجود ہے, جیسے وہ دنیا بھر میں دوسرے
जंग में जो प्रेसिडेंट ट्रम्प के किरदार है अमन कायम करने के लिए उनको अंडरमाइन किया जाता है, वैसे ही उनका कोशिशें जारी हैं कि ये अमन की जो मिशन है, चाहे हमारा हो या प्रेसिडेंट ट्रम्प का हो, वो नाकाम हो, मगर इंशाअल्लाह ताला इनकी तमाम साजिशें नाकाम होंगे और हम अमन कायम करके रहेंगे। मेरा क्वेश्चन खुर्रम सर आपके साथ है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इससे बड़ा फ्रेंडली बजट इंट्रोड्यूस करवाया है, लेकिन एक मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा अगर आप लोग उस पर मजीद काम करें, पाकिस्तान का दिफाई बजट ओनली 20% यानी कि 9 अरब डॉलर रखा गया है, जबकि भारत का 88 अरब डॉलर है। तो डोंट यू थिंक कि पाकिस्तान की हुकूमत को एटलीस्ट इसको 100% करके 18 तो करना चाहिए था? थैंक यू। जी, पाकिस्तान ने ये साबित किया है कि अपने से हर साल वो तकरीबन 10 गुना ज्यादा हमसे खर्च करते हैं। वी आर 7.5 बिलियन, गालिबन पिछले साल उन्हें 77 बिलियन डॉलर जो है वो अपने डिफेंस पे एक साल में खर्च किया था। उसके बावजूद हमने देखा कि पाकिस्तान की जो महारत है और पाकिस्तान के पास जो इक्विपमेंट है उसका बेहतरीन इस्तेमाल करके हमने अपने 10 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी है, उसको पसपाई पर मजबूर किया है। तो पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसके लिहाज से ही हमने अपना बजट रेज करना है। इस पर अभी मजीद गुफ्तगू होगी कि हिंदुस्तान की तरफ से जो मुस्तकिल जंगी जनून हम पर लागू किया जा रहा है, जिसकी एक मिसाल उनके वजीर खारजा का कल का बयान है, तो उसके जवाब में पाकिस्तान का जो डिफेंस है उसको रिव्यू किया जा रहा है कि हमें कहाँ अपने जो महदूद वसाइल हैं उनका बेहतरीन इस्तेमाल करना। मतलब एक चीज़ वाज़ेह है कि हमें अपने जो ग्राउंड एयर डिफेंसेस हैं हिंदुस्तानी मिसाइल्स के खिलाफ उन्हें मजबूत करना है। तो लिहाजा पाकिस्तान की इकॉनमी को देखते हुए इंशाल्लाह इस बजट का बेहतरीन इस्तेमाल किया जाएगा और पाकिस्तान की जो मजबूती है उसमें मजीद इजाफा और उसमें जदीदियत लाई जाएगी। भारत की मर्जी है किसको वो नामजद करे, इससे ज्यादा मैं ना इस पे कमेंट करने को मुनासिब नहीं समझता। जी बिलावल साहब, ये जो आपने पार्लियामेंट की बात की है, आप ये बताएं कि दौरा बरतानिया आप मुकम्मल करके जा रहे हैं, जिन अरकान पार्लियामेंट की आपने बात की है वो पाकिस्तान से जो भी आता है वो सबको ताउन का यकीन दिलाते हैं। ये बताएं हमेश फॉकनर से मुलाकात कैसी थी? बड़ा अच्छा रहा हमेश नहीं, लेकिन उन्होंने आपको कोई यकीन दहानी कराई क्योंकि वो है हुकूमत। हमारा बड़ा अच्छा एंगेजमेंट पार्लियामान के साथ भी और इनके एग्जीक्यूटिव के साथ भी रहा है, या इनके हुकूमत के साथ भी रहा है, जिसमें हमने हामिश फॉकनर साहब से और फिर उसके बाद क्रिस्टियन टर्नर साहब से बात किया है। और मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा अंदाज में बातचीत हुआ। वाज़ेह नज़र आया कि यूनाइटेड किंगडम भी अमन के हक में है। वो चाहते हैं कि बातचीत हो और अमन कायम हो इन दोनों ममालिक के दरमियान। हम यहाँ के स्पीकर हाउस ऑफ कॉमन्स से मिले और उन्होंने बड़ा खूबसूरती से ये हमें बताया कि जो कश्मीर का मसला है ये वो जख्म है पार्टीशन का, जो जिससे आज तक खून निकल रहा है, और जब तक इन तमाम इश्यूज पे बातचीत ना हो, जब तक हमारा कोशिश अमन की के लिए वो शुरू ना हो, तो ये जख्म अगर मौजूद रहेगा तो ये जंग का खतरा भी मौजूद रहेगा और स्टेबिलिटी कायम नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ कि तमाम मुलाकातें जहां हम गए हैं वो भारत का एक अलायंसेस का सिलसिला है, जियो पॉलिटिक्स भी दुनिया भर में चल रहा है, मगर भारत का पैगाम क्या है? भारत के पैगाम ये है कि हम मुस्तकिल जंग चाहते हैं, हर हाल में जंग चाहते हैं और किसी भी सूरत में जंग चाहते हैं। पाकिस्तान का पैगाम क्या है कि हम अमन चाहते हैं, हम स्टेबिलिटी चाहते हैं। हम ना भारत के नौजवानों को ना पाकिस्तान के नौजवानों में को जंग जैसे खतरनाक मरला से गुजारना चाहते हैं। तो जहां हम जाते हैं, अगर हम सबसे ज्यादा प्रो भारत इंडिविजुअल से भी मिलते हैं, उनका भी जो मौकिफ है वो अमन के साथ हो जाते हैं, वो भारत के साथ नहीं, जंग के साथ नहीं।
صاحب تھینک یو سو مچ. میرا نام مشتبہ علی شاہ، بیورو چیف ہوں سنو نیوز کا. یہ بتائیے گا آپ کا جو ڈیلیگیشن تھا، آپ لوگوں نے کوئی ایسی دستاویزات، کوئی ویڈیوز، ایسے شواہد عالمی رہنماؤں کو پیش کیے جو بھارت کشمیر کے اندر کر رہا، اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کے اندر دہشت گردی میں ملوث ہے؟ بالکل، یہ سلسلہ تو مسلسل جاری رہتا ہے. مجھے یاد ہے کہ جب میں نے وہ فیمس بیانات دیے یونائٹڈ نیشنز میں، تو اس وقت بھی میں نے ایک ڈاسٹر لے کے گیا تھا کہ بھارت کے دہشت گردی سے کیا کنیکشنز ہیں، اور اس کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا ہے. اس ٹرپ میں بھی ہم نے تو ایک خط دیا ہے وزیر اعظم کی طرف سے یہاں کی حکومت میں، لیکن ہمارا ہائی کمیشن ایک دوسیے پیش کر رہے ہیں یونائٹڈ گورنمنٹ کو اس قسم کے ایشوز پہ. نسیم صدیقی فرام ایکسپریس نیوز. پہلے تو میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں پورے وفد کو کہ بڑی بہترین پاکستان کی جو ہے وہ نمائندگی کی ہے. اپوزیشن ہو یا گورنمنٹ ہو یا عوام ہو، سب نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا ہے، اور خاص طور پہ ڈاکٹر فیصل نے بھی جس طرح جنگ کے دوران پاکستان کی ریپرزنٹیشن کی ہے، جن کی بھی مبارکباد کے حقدار ہیں. اچھا، میرا سوال آپ سب سے کوئی بھی جواب دے سکتا ہے کیونکہ سارے سوال بلاول صاحب سے ہی ہوئے. اس میں یہ ہے کہ اپنا جو پاکستان نے جس طرح جنگ جیتی ہے، اور بہت اس میں جو ہماری افواج پاکستان تھے ڈیفینیٹلی ان کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا. اس کے علاوہ جو پاکستان کو خطرات لاحق ہیں وہ دہشت گردی سے. تو کیا یہ وفد ایران اور افغانستان کا بھی کسی موقع پہ دورہ کرے گا تاکہ ان کو بھی یہ سمجھایا جا سکے، جو پوری دنیا کو آپ بتا کے آئے کہ بھارت ایک دہشت گرد ملک ہے اور وہ ایران اور افغانستان کی سرزمین اکثر استعمال کرتا ہے؟ تو اگر وہ بھی ختم ہو جائے گا تو پاکستان کے لیے مزید بہتری آ جائے گی. تھینک یو. جی، ہم نے یہ نقطہ سب اپنے جہاں جہاں بھی ہم گئے ہیں، نیو یارک میں، یونائٹڈ نیشنز میں، اور واشنگٹن ڈی سی میں، اور اب یہاں ہم نے سب کے سامنے یہ نقطہ رکھا ہے. لیکن بہت بڑا مقصد یہاں آنے کا یہ بھی تھا کہ جن سے بھی ہم نے ملاقات کی، چاہے وہ یعنی اسٹیٹ کے نمائندے تھے یا پارلیمنٹ میں، کہ اگرچہ ایک مہینہ پہلے 10 مئی کو سیز فائر ہوا ہے پر امن نہیں. اور یہاں بھی پوچھا گیا کہ جی ہم نے کیا دستاویز پیش کی ہیں. سب سے جو اہم دستاویز ہیں ہمارے مشن کی، وہ ہندوستان کے وزیر اعظم اور ان کے وزراء کے جنگی جنون میں ڈوبے ہوئے بیانات. اور ہم نے آ کر یہاں یہ بات واضح کی ہے کہ پاکستان امن چاہتا ہے، اپنے پانی کے ساتھ، اپنے حق کے پانی کے ساتھ امن چاہتا ہے. اور جب تک یہ پانی کا مسئلہ جو ہے، اس کے اوپر انڈس واٹرز ٹریٹی جو ہے، اس میں کسی طرح ہم گفتگو کے ذریعے، اور یہی ہم نے اپنے جو بین الاقوامی انٹرلوکیٹورز ان سے یہ کہا کہ ہندوستان جب تک انڈس واٹرز ٹریٹی میں واپس نہیں آتا اور اس قسم کے جو بیانات وہ دے رہے ہیں، تو پھر جنگ کا خطرہ بہت ہی ایک واضح اور کلیئر ہے ہم سب کے سامنے. پاکستان امن چاہتا ہے، اور یہ امن اس لیے بھی ضروری ہے کہ جیسے اگر برطانیہ اور ہندوستان کی آپس میں کوئی تجارتی ڈیل ہوتی ہے یا امریکہ ہندوستان کی ڈیل ہوتی ہے، وہ جو تمام تجارت اور انویسٹمنٹ ہندوستان میں ہونی ہے، اگر جنگ ہوگی تو نہیں ہوگی. یہ جنگ اور کہا گیا نا کہ جی پانی اور خون ساتھ ساتھ نہیں رہ سکتے، تو جنگ اور معاشی ترقی بھی ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. تو لہٰذا ان سب کو یہ بھی سمجھانا ضروری ہے کہ جو بھی آپ کے ان کے تعلقات ہیں ہندوستان کے ساتھ، لیکن اگر اس قسم کی جو ایک وار منگرنگ اور جنگی جنون رہے گا تو پھر خطے میں ترقی نہیں ہوگی. اور یہی پیغام جو ہے اب ہم لے کے انشاءاللہ آج تو برسلز جا رہے ہیں. میں اس میں اگر ایک بات میں ایک اگر خرم دستگیر صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، کیونکہ سوال تھا افغانستان اور ایران سے متعلق، تو میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کا ان دونوں ممالک کے ساتھ بہت ہی دیرینہ تعلقات ہیں. ہمارے ہمسائے ممالک ہیں. ہندوستان کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ ہمارا کوئی تقریباً 2900 کلومیٹرز لانگ بارڈر ہے، اور ایران کے ساتھ کوئی 1000 کلومیٹرز لانگ بارڈر ہے. ہماری حتی الوسع کوشش یہ رہی ہے کہ ان دونوں ممالک کے ساتھ بہت ہی اچھے تعلقات رکھے جائیں. افغانستان کے بارے میں یہ میں کہوں گا کہ ہمارا ایک
सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है अफ़गानिस्तान के साथ, और जब भी अफ़गानिस्तान के ऊपर कोई उफ्ताद पड़ी, आप तारीख़ में चले जाइए तो वो अफ़गानियों ने पाकिस्तान की तरफ देखा और पाकिस्तान ने भी उनकी हत्तल वसा जो मदद की। अभी भी हमारे ताल्लुकात बहुत बेहतरी की तरफ जानिब हैं। अभी रिसेंटली फॉरेन मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का वहाँ पे दौरा हुआ, जिसके अंदर बहुत ही अच्छे वो जो फैसले किए गए। इसी तरीके से ईरान के बारे में मैं ये कहूँगा कि आपको शायद मालूम हो कि ईरान का पिछले को 45-46 बरस से पाकिस्तान ईरान के इंटरेस्ट को लुक आफ्टर करता है वॉशिंगटन के अंदर, कि पाकिस्तान जो उनसे रिप्रेजेंट करता है ईरानियन इंटरेस्ट को अमेरिका के अंदर। तो उससे आपको अंदाज़ा होगा कि किस किस्म के ताल्लुकात हैं ईरान और पाकिस्तान के। मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहूँगा, जो आपने दरियाफ्त किया था, पाकिस्तान के ये वफ्द तो आया है अमेरिका और बरतानिया और यूरोप के लिए, लेकिन जंग के दिनों में जिन ममालिक ने बहुत वाज़े अल्फाज में और अमल से पाकिस्तान की मदद की है, चाइना हमारे वफ्द उस वक्त जा चुका था, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स तुर्की गए हैं, अफगानिस्तान डिप्टी प्राइम मिनिस्टर गए हैं, और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स और सारे के सारे, और गल्फ कंट्रीज़ पे भी। तो मेरे ख्याल में बड़ा वाज़े है कि इट्स अ मल्टी प्रॉन्ग्ड एफर्ट, कसीरुल जहती ये कोशिश है कि वहाँ पर हमारे वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, वज़ीर ख़ारजा गए, यहाँ एक पार्लियामेंट्री डेलीगेशन आया है, और वी बिलीव दैट ये कोई वन ऑफ नहीं है, ये एग्रेसिव डिप्लोमेसी टू सीक पीस पाकिस्तान की जारी रहेगी इंशाल्लाह। नाम फारूक शाह है, मैं डाउन टीवी से हूँ। बिलावल भुट्टो, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, बल्कि आपको मुबारकबाद भी दूंगा, क्योंकि आपकी वालदा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद, जो कि यहाँ लंदन से जलावतनी ख़त्म करके पाकिस्तान को पुरअमन खिते बनाने के लिए गई थी, मैं उनके साथ था, और मुझे वो अपने हमरा ये एजाज़ मुझे ही है कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट पहले मैं था जो मुझे साथ लेके गई थी। तो मैं इस सिलसिले में आपसे ये पूछूंगा कि वही काम जो है आप अपनी वालदा वाला आप खुद कर रहे हैं, तो पाकिस्तानी कौम आपको अप्रिशिएट भी करती है कि बेनज़ीर का बेटा इस वक्त बेनज़ीर वाले काम जो है वो सर अंजाम दे रहा है। भारत एक मरतबा फिर हमें धमकियां दे रहा है, हालांकि वो जिल्लत में शिकस्त खा चुका है पाकिस्तान से, उसके वज़रा भी एतराफ़ करते हैं, एक मरतबा फिर उस खित्ते में वो आग लगाने की दोबारा कोशिश कर रहा है। तो आप अमेरिका गए, तो ट्रंप इंतज़ामिया ने क्या पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ को जो है वो गौर से सुना, और आइंदा के लिए भारत को बाज रहने के लिए क्या इक़दाम करना चाहते? मैं आपको शुक्रिया, मैं रिपीट करना चाहूँगा कि जहाँ तक ये वाज़े हैं कि अमेरिका अमन कायम करना चाहता है, प्रेसिडेंट ट्रंप समझता है कि उसका किरदार इसमें हो सकता है, और ज़रूर आज रिसेंटली भी स्टेट डिपार्टमेंट का जिस बयान का जिक्र हुआ, ये कोशिशें जारी है, जारी रहेंगे। हमारा विज़िट भी हुआ वाशिंगटन DC का, और अब आगे आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अहम रहनुमा एक के बाद एक वाशिंगटन DC पहुंचेंगे। हमारा कोशिश ज़रूर ये होगा कि हम ये अमन का सफ़र को आगे लेके जाए। साथ साथ हमें नज़र आ रहा है कि हर लिहाज से, हर तरीके से भारत का कोशिश जारी है कि ये अमन का जिद्दोजहद को सैबोटाज करे। इंशाअल्लाह ताला इनका कोशिश नाकाम होगा और अमन का कोशिश कामयाब होगा। जी, मेरा नाम शिराज खान है, मैं ब्यूरो चीफ हूँ रोज़ न्यूज़ और डेली पाकिस्तान का, और बीइंग ए ब्रिटिश आई बीन लिविंग हियर फॉर लास्ट 34 इयर्स। आप सबको मुबारकबाद कि आपका दौरा पूरा मैंने मॉनिटर किया है, इंक्लूडेड हमारे एम्बेसडर साहब ने बड़े अच्छे इंटरव्यूज दिए हैं, यहाँ पर बड़ा मुकदमा लड़ा है और कम्युनिटी को खास करके बहुत एंगेज किया है। कपल ऑफ क्वेश्चंस, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द फॉलो अप आफ्टर दिस, जो आपका विजिट हो रहा है इसका फॉलो अप क्या है? नंबर 2 कि चाइना की इंटरवेंशन आप कश्मीर का स्टेटस को तब्दील करने के लिए आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि चाइना ने एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मीडिएशन एक तंजीम बनाई है जिसका हेडक्वार्टर हांगकांग में है। और तीसरी बात ये कि जो अहम सवाल है, होपफुल यू आर दैट जो ceasefire हुआ is going to be sustainable, and other thing is what will be your message for the diaspora who is living in the UK
to carry on your message in terms थैंक of यू, how आपका to बहुत counter बहुत it. शुक्रिया। मैं शुरू होता हूँ इस पोर्शन ऑफ आपका सवाल से कि हाउ होपफुल। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने हमें सिखाया कि होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो जहाँ हम अमन के लिए कोशा है और ये जद्दोजहद जारी रहेगा, और हम समझते हैं कि अमन ही हमारे दोनों ममालिक के अवाम के फ़ायदे में है, साथ साथ हमारा तैयारी जारी है कि भारत ने ये साबित कर दिया कि ये वॉर मॉन्गरिंग नेशन है। झूठ के बिना पे जंग शुरू करने जंग उन्होंने शुरू किया, शिकस्त खाने के बावजूद वो ऐसे बातें कर रहे हैं कि वो फिर से जंग छेड़ना चाहेंगे। तो जहां हम अमन का अपना कोशिश जारी रखेंगे वहां हमारा तैयारी भी है। और आपने देखा जिस अंदाज से इस बजट में पाकिस्तान की दिफाई बजट को हमने इजाफा किया, ये दोनों सिलसिले साथ साथ चलते हुए आपको नजर आ रहा है। चीन का किरदार हमने हमेशा वेलकम किया है, जिस तरीके से इन्होंने इस जंग के दौरान एक बड़े वाज़ेह रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले किया, उसको भी हम वेलकम करते हैं। और हम समझते हैं कि पूरा इंटरनेशनल कम्युनिटी को अमन कायम करने के लिए अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। हमारा ये डेलीगेशन अपना आगे बढ़ रहे हैं, ब्रसल्स जा रहे हैं, और उसके बाद जो हमने जाना है वो आपके सामने आ जाएगा। पीछे यह हमारा एम्बेसडर साहब, हाई कमिश्नर साहब मौजूद है फॉलो अप करना और इस इशू को इस मुल्क में ये पैगाम का तसलसल जारी रखना। थैंक यू भाई, खत्म हो गया हमारा। अच्छा क्वेश्चन था आपका।